نہیں میرے جیا دیتا کہے نہیں خلیل تیرا کم آئی مگنا اور میرا کم میں عطا کرنا خلیل میرا محبوب آئے گا آمنہ دا لال آئے گا عبداللہ دا چن آئے گا دکھیاں دا سجن آئے گا اور تیری دعا دا پھل بن کے آئے گا درنال والے ہو پھر اور ربیع الاول دا مہینہ آ گیا جس مہینے دے اندر میرے آقا آ گئے یہ ربیع الاول دا مہینہ اس مہینے دے اندر حضور آ گئے میرے آقا تشریف لے آئے اور سادہ ایمان ہے جس چمن وچ محبوب میرے اس زلفان کھولیاں جس چمن وچ محبوب میرے زلفان کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں میرے آقا دے آمن نال رب نے دنیا دے اندر بہارا بھیج چھوڑیاں رنال والے ہو حضور دے آن تو پہلے اس دنیا دے اندر انسان تہان پر انسانیت نظر نہیں آتی ماں دا پتہ کوئی نہیں باپ دی عزت دا پتہ کوئی نہیں بہنہ دے حق دا پتہ کوئی نہیں بیٹیاں دی قدر کوئی نہیں معاشرے دے اندر رمن دا پتہ کوئی نہیں میرے آقا تشریف لے کے آئے حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زن مدرا پوچھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور دے آمنہ لوگنوں انسانیت دا شعور ملیا میرے قابل احترام بزرگوں دوستو میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سبق بھول گئے ہو یار میں ابتدا دے درہ کہ حضور دا نامی اس میں گرامی آوے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے اچھی آواز نل کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف لے کے آ رہے نے اما آمنہ فرمانیاں لوگو جس ویلے میرا لال جس ویلے میرا سونا میرے گھر دے اندر آیا میرے گھر دے اندر غریبی ہے میرے گھر دی کیفیت ہے میرے گھر دے اندر تیل کوئی نہیں جو میں دیوہ بال کے روشنی کروں میں پریشان ہوں میرے پیارے اللہ بچہ تے میں عطا کی تئی اللہ میں بیٹا تے ملی آئے لیکن میرے گھر دے اندر روشنی دا انتظام کوئی نہیں رب کائنات نے فرمایا میری بندی آمنہ تینوں پتہ نہیں تیرے گھر دے اندر جڑا بچہ آ رہے آئے ایدے نال تیرا گھر نہیں میں رب ساری کائنات نو روشن کرن والا ہاں یہ ایسی روشنی بن کے آ رہے آئے اگر سورج نو روشنیاں لوڑ پمڑ گی آئے دے چہرے بل لکھے گا اگر چند نو چمک ملے گی یہ دے چہرے تو ملے گی اگر ستارے نو چمکنا نصیب ہوئے گا تیرے محبوب دے وضحا والے مکھڑے تو ہوئے گا اس واسطے میرے قابل احترام بزرگوں تے دوستو رب کائنات نے فرمایا میری بندی آمنہ تیرے گھر دے اندر جڑا لال آری آئے یہ دی وجہ نال تے میں رب ساری کائنات نو روشن کر دے مانگا میرے قابل احترام بزرگوں دوستو اما آمنہ سوچن لگیاں اے پیارے اللہ بچہ تا ملیا پر بچہ یتیم ہے اللہ ادھا خیال کون کرے سی قربان جاوان لوگو اے رب دی اپنی تقسیم اللہ چاہوے ساری کائنات سردار نو یتیم بنا کے دنیا دے اندر بھیجے اور پھر اس یتیم نو اتنی عظمت عطا کرے اس یتیم نو اتنی شان عطا کرے ساری کائنات مل کے پھر دی عظمت کا مقابلہ نہ کر سکے ایک اللہ والا آتا ہے نا میرے مولا اگر تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے
تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، اور میں تیری شان ربا جی میں تو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تیریاں قدرتہ دا کون مقابلہ کرے؟ میرے قابل احترام بزرگ اور دوستو، اما آمنہ میرے نبی پاک دی اما جی پریشان پیوں دیا نا ربا، میرا بچہ یتیم ہے، ادھا خیال کون کرے گا؟ اللہ میں دنیا والے انو بیک دیا بچے چلن پھرن دے قابل ہو دیں، والدین دیا انگلیاں نب کے سیرہ کر ویندیں، بازاران دے اندر لے کے ویندیں، کدیاں دے بٹھا کے لے ویندیں۔ اللہ میرے بچے دا خیال کرن والا کوئی نہیں، اللہ ادھا اپا دنیا دے اندر کوئی نہیں۔ اللہ میں اپنے بچے دے سر دے یتیمی نظر آتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میری بندی آمنہ تو کیوں پریشان ہے؟ میں رب اعلان کردہ علم یجد کا یتیما فآوا، اس یتیم دا سہارا میں آپ بن گیا ماں، تے جدہ سہارا میں آپ بن جاواں انہوں کے اور سہاریاں دی لوڑ نہیں ہوندی۔ اے میری بندی آمنہ تو ویکھ دیئے لوگی اپنے بچیاں نو دنیا دیاں بازاراں دیاں سیرہ کرویں دیں، جس میں تیرے بچے نو سیرہ دی لوڑ پوے گی، میں دنیا دیاں بازاراں دیاں نہیں عرش بری دیاں سیرہ کرا دے مانگا۔ لوگی اپنے بچیاں نو بازاراں تو کھلونے لے کے دے دیں۔ اے آمنہ جس میں تیرا دل کرے گا، تیرے لخت جگر دا دل کرے گا، میں آسمانہ دے چنو دے واسطے کھلونا بنا دے مانگا۔ میرے قابل احترام بزرگوں کے دوستو، میرے آقا اپنی اماں جی دی گود دے اندر نے دروازے دے دائیاں آئیاں رواج دے مطابق آدیاں نے آمنہ بی بی سانو پتہ لگیا تیرے گھر دے اندر بچہ ہے۔ حضرت آمنہ فرما دیا ہاں نہیں دائیو، اللہ نے میں بیٹا عطا کیتا ہے، میرے عبداللہ دی نشانی میرے گھر دے اندر آئیے۔ آدیاں نے آمنہ ذرا سانو اپنا بچہ وکھا دے صحیح نا، سانو اپنا لال وکھا دے صحیح۔ حضرت آمنہ فرمانیاں دیکھو سامنے میرا لخت جگر آرام کر رہا ہے، میرا سونا آرام کر رہا ہے، جس میں نے حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک میں کیا نا، آپس سے اندر لڑن لگ گئی ہیں۔ ایک حدیث نو میں لے کے جاؤنا ہے، دوسری حدیث نہیں نو میں لے کے جاؤنا ہے۔ حضرت آمنہ فرما دیا نیدائیو میری ایک گل سنو، میرا بچہ یتیم ہے، ادھا ابو دنیا دے اندر کوئی نہیں، زیادہ مزدوریاں میرے کو نہیں ملنیاں، لوگوں جس میں لے یتیمی دا نا سنیا، ایک ایک کر کے میرے نبی دے دروازے تو دفع ہون لگ گئیاں نے، لوگاں دے دائیاں نے نبی پاک مچایا نہیں، میں آدھا نہیں تو نار والے اور رب نے چاند دیتا نہیں، رب نے چاند دیتا نہیں، کیوں؟ ادھے اندر بھی حکمت ہے، اور یہ حکمت ہے اللہ دا نبی پاک ہے۔ آپ میرا نبی جنہ دا ایمان ہے وہ بولو، اللہ دا نبی پاک ہے۔ اللہ دسنا چاہتے سن لوگوں میرا محبوب پاک ہے، کسے ناپاک دی جھولی دے اندر میرا پاک محبوب جا سکتا نہیں ہے، میرا سونا اسی جھولی کے اندر جائے گا جڑی جھولی پاک ہوئے گی۔ اس واسطے میرا عقیدہ مولانا عریف صابر مفتی تنویر صاحب میرے علماء دا عقیدہ، لوگوں میرا نبی حضرت آمنہ دی جھولی دے اندر آیا، بی بی آمنہ دی جھولی پاک ہے، میرا نبی حضرت حلیمہ دی جھولی دے اندر آیا، حضرت حلیمہ دی جھولی پاک ہے، اور غار سور دیاں بلدیاں تھے
اگر میرا نبی ابو بکر صدیق دی جھولی دے اندر سر رکھ کے آرام کرے تو صدیق دی جھولی پا کے، اور اگر میرا پیغمبر حجرے دے اندر حضرت عائشہ دی جھولی دے اندر سر رکھ کے آرام کرے تو حضرت عائشہ دی جھولی بھی پا کے، اس واسطے کہ میرا نبی آپ پا کے اور کسے ناپاک دی جھولی دے اندر میرا نبی جا سکتا نہیں ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں تے دوستو، جس ویلے بد قسمت دائیاں حضور دے دروازے تو دفع ہو گئی نا، اللہ نے تیرے قسمت والی دائی دے انتخاب فرمایا، مقدر والی دائی۔ حلیمہ مقدر والی ہے کہ نہیں؟ جنہیں حصے دے اندر کل کائنات دا سردار آ گیا، وہ دی عظمت دا کیا کہنا لوگو؟ حضرت حلیمہ دا انتخاب میرے رب نے فرمایا، حلیمہ جا تیرے مقدر جاگ گئے ہیں۔ یہ مقدرہ تے نصیبہ دی گل ہوندی ہے، ہاں جی؟ چنگیاں دے لڑ اوہ لگ دے نے جنہاں دے نصیب چنگے ہون۔ اس واسطے میں آدھا ہوندہ ہوندی اپنے اپنے مقدر دی گل، ہوندی اپنے اپنے مقدر دی گل، آیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول، تے جیدی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی، جیدی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے مقدر تے نصیب والی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ لین واسطے آئیے۔ لوگوں جس وقت حضرت حلیمہ میرے نبی دے دروازے تے آئیاں، حضرت آمنہ نو پوچھتیاں نے، آمنہ بی بی منو دسنا تیرا لال کتھے میں ویکھنا چاہدیاں؟ حضرت آمنہ فرما دیاں حلیمہ تیرے تو پہلے بھی دائیاں آئیاں سن، لیکن میرے سونے میں یتیم سمجھ کے چلیاں گئیاں نے۔ حضرت حلیمہ فرما دیا، آمنہ مہربانی کر میں دس تیرا لال کتھے میں ویکھتا رہا۔ حضرت حلیمہ میرے نبی دا چہرہ انور ویکھن واسطے اندر آئیاں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، اے حلیمہ سامنے پنگوڑے تے ویکھنا، میرا سونا آرام کر رہے آئے، میرا لال پہ گھوڑے تے لیٹا ہویا ہے۔ تو نال دے مسلمانوں، جس وقت حضرت حلیمہ میرے نبی دے کول گیاں نے، حضور دے رخ انور تو چادر چاہیے، سامنے ہو چہرہ ہے جنہوں اللہ فرما دینے، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، سامنے ہو چہرہ ہے جنہوں قسمہ رب قرآن دے اندر کھا رہے ہیں، سامنے او چہرہ ہے جو جیا رب نے کائنات دے اندر اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ حضرت حلیمہ میرے نبی دا چہرہ ویکھ رہیاں نے، بڑی دیر گزر گئی ہے۔ حضرت آمنہ حضرت حلیمہ نو پوچھ دیا نے، نہیں حلیمہ اتنی دیر تو میرا لال ویکھ دی پئی ہے، ہن دس تے صحیح نہ میرا لال ہے کیوں لیا؟ تے حضرت حلیمہ نے جڑی گل فرمائی نے، ایک شاعر نے دی ترجمانی کی دی ہے کہ حضرت حلیمہ کی آخدیاں نے؟ حضرت حلیمہ فرما دیا نہیں، آمنہ اے سونا بہو سونا، سونا بہو سونا تیرا آمنہ مائی دلدار تیری سا کون کرے، سونا بہو سونا تیرا آمنہ مائی دلدار تیری سا کون کرے۔ اے آمنہ بی بی اللہ نے تینوں ایسا بیٹا عطا کیتا ہے، ایدی شان عظمت مقام تے مرتبے دے نال کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آمنہ منو کعبے تے رب دی قسم ہے، بڑی مدت ہو گئی ہے بچے پال دیاں پر آج تک میں حلیمہ دیاں اکھاں نے تیرے محمد جیا جہان تے نہیں ویکھیا۔ حضرت حلیمہ کہنے لگیاں، آمنہ مدت بڑی ہوئی ہے بچے پال دیاں، میرا کام ہے بچے پالنا، لیکن آمنہ بی بی
کعبے دے رب دی قسم ہے اس پوری مدت دے اندر میں حلیمہ دیاں اکھاں نے تیرے محمد دیا نہیں دیکھیا۔ حضرت آمنہ کہنے لگیاں حلیمہ بی بی میرا پتر ہے، میں سمجھنی سا اس واسطے میں ہوں چنگا تے سونا لگدا ہے۔ حضرت عبدالمطلب آئے پوچھتے نے بیٹی کی گل ہے؟ حضرت آمنہ خوشی دے نال دسدیاں نے ابا جی میرا یتیم دیاں تعریفاں ہوندیاں پیاں نے، میرے محمد دیاں تعریفاں ہوندیاں پیاں نے۔ حلیمہ آکھدی اے ہو جیا سونا میں آج تک نہیں ویکھیا۔ حضرت عبدالمطلب کہنے لگے نہیں بیٹی آمنہ میں بھی کعبے دا متولی ہاں، میں بھی مکے دا سردار ہاں، میں بھی بڑے ملکاں دے سفر کیتے، بڑے بڑے بادشاہ ویکھن، بڑے بڑے حسن والے نواب زادے ویکھن، پر آمنہ بیٹی مینوں بھی کعبے دے رب دی قسم ہے اپنے پوتے محمد جی دے اج تک میں بھی نہیں ویکھیا۔ یہ گلاں ڈرنال والے ہو رہی ہیں فرشاں تے، اور عرشاں تے جبریل بھی طرف گیا کہنے لگا پیارے اللہ اگر اجازت دے تے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، دس جبریل کی آنکھ لائے۔ جبریل کہنے لگا میرے پیارے اللہ مشرق تو لے کے مغرب تک ربا میں تا ساری کائنات ویکھیے، اللہ تیرے سارے نبی ویکھن، سارے حسن والے نواب زادے شہزادے ویکھن، ربا حسن والا یوسف ویکھے آئے، اور تیری کبریائی دی قسم ربا تیرے محمد دیا تا میں جبریل بھی نہیں ویکھیا۔ ایک اللہ جس میں ہو گئی رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل سوڑیاں اعلان کر میں کائنات خالق ہاں، میں ساری کائنات تو بنان والا ہاں، میں نے اپنی کبریائی دی قسم میں اپنے محمد دیا میں کائنات اندر اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ جس سانچے دے اندر اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اپنا محبوب بناون تو بعد رب نے اس سانچہ بھی توڑ چھوڑیا، قلم بھی توڑ چھوڑیا۔ لوگوں نہ وہ سانچہ ہوئے گا، نہ وہ قلم ہوئے گا، نہ اللہ دے محبوب جیا کوئی اور ہوئے گا۔ آخری گل کر کے ختم کر رہے ہیں، پرنال دے گئیوں مسلمانوں میرا نبی بڑیاں شانہ والا، آگو میرا نبی اگر میں ساری زندگی بیان کرتا ہوں نا نبی دی شان، میری زندگی مک سکتی ہے پر میرے نبی دی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آخری گل کرا اتنی شانہ والا نبی، اتنی عظمتہ والا نبی، اتنے مقام تے مرتبے والا نبی اللہ نے توانوں دے مینوں عطا کیتا ہے، اور رب کائنات نے فرمایا میرا سونا محبوب ہن انہاں میرے بندیاں انہاں اپنے امتیاں پیغام بھی دے دینا تیرے آمن دا مقصد کی ہے، سونیاں تو کیوں آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوبہ انہوں دس یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ وداعیا الى اللہ۔ اللہ نے فرمایا سونے انہوں دس میں تنوں اللہ نے پاسے بلان آیا ماں، میں تنوں اللہ دا قوہ دسن آیا ماں، میں تنوں اللہ دا پتہ سمجھان آیا ماں۔ او دنیا والے ہو اللہ دے بن جاؤ، کہ دے بن جاؤ؟ اللہ دے بن جاؤ۔ آزان دی آواز آوے کام چھوڑ دے، دکان چھوڑ دے، زمیندار چھوڑ دے، ایک کم بات جی ہو سکتے اللہ دا سجدہ پہلے ادا کر۔ اللہ نے فرمایا محبوبت دا سینا بدیانوں میں اسی واسطے آیا ماں کہ تنوں اللہ دا قوہ دس دے ماں وداعیا الی اللہ، میں اللہ دا قوہ دسن آیا ماں، اللہ دے پاسے بلان آیا ماں۔ آوے زمیندارہ ملکہ آنا کھانا پٹھانا
فرمایا عاشق تو اخوانا بھی ہے، دعوے بھی کرنا ہے میں نبی دا عاشق ہاں، نبی دا غلام ہاں، لیکن میرا نبی کی گل فرما رہے ہے اگر میرا امتی میری اکھاں ٹھنڈیاں کرنا چاہنا ہے، رب دے سامنے سجدے ادا کرن والا بن جا۔ حضور فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا اللہ نے نماز دے اندر میری اکھاں دی ٹھنڈک رکھی ہے۔ نماز حضور فرماتے میں بہت پیاری ہے، آج نبی دا عاشق ہو کے نماز نہیں پڑھدا، نبی دا امتی اخوا کے نماز نہیں پڑھدا، نبی دی غلامی دے دعوے کر کے نماز نہیں پڑھدا، کل حضور کی مو دیکھا سے آج اگر کل قیامت دن کامیابی چاہنا ہے حضور دی گل منن والا بن جا۔ میرے پاک نبی دی گل مننا تیرا کام ہے، جنت دا وارث بنا دینا رب کائنات دا کام ہے۔ علماء دی موجودگی دے اندر آخری گل عرض کر رہے ہیں دوستا، ہر بندے کو جنتی تلاش ہے، ہر بندے کو جنات والے ہو لگتا تو انہوں جنتی تلاش نہیں، کیوں بھئی خاموش بیٹھے ہو، تو انہوں جنتی لوڑ ہے کہ نہیں؟ اللہ تُسا سارے انہوں جنت نصیب فرمائے، اللہ مینوں بھی جنت نصیب فرمائے، ہر ایمان والے انہوں جنت نصیب فرمائے، ہر بندے کو جنتی تلاش ہے، پر قربان جاواں دوستا جنت رو نبی دے غلاماں دی تلاش ہے، جنت رو نبی دے غلاماں دی تلاش ہے۔ نہ خاصاں دے لئیے نہ عاماں دے لئیے، نہ خاصاں دے لئیے نہ عاماں دے لئیے، بھئی جنت نبی دے غلاماں دے لئیے، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو مرتا محمد کی غلامی کا۔ آیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔